السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مبلغ کو برباد کرنے کے چند شیطانی ہتھیار۔ نمبر 1، مبلغ کے دل میں بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ میں تو بہت اچھا بیان کرتا ہوں، لوگ میری تعریفیں کیوں نہیں کرتے، میری واہ واہ کیوں نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی کہ چونکہ میں مبلغ ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ نمبر 3، مجھے اچھی اور نمایاں جگہ پر بٹھائیں۔ نمبر 4، معلن صاحب میرا نام بما القاب اچھی طرح پکارے۔ نمبر 5، میرے استقبال کے لیے نعرے لگنے چاہیے۔ نمبر 6، سامعین سبحان اللہ کہہ کر میرے بیان کی داد دے۔ نمبر 7، میرے گلوں میں پھولوں کا ہار پہنائے۔ نمبر 8، میری آؤ بھگت ہو۔ نمبر 9، مجھے کھانا پیش کیا جائے۔ نمبر 10، اگر شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے تو فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے عام لوگوں سے زیادہ ملنی چاہیے۔ نمبر 11، مجھے کم از کم چائے تو ملنی ہی چاہیے۔ نمبر 12، میری خدمت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دکھتی رگ پر ہاتھ پڑ گیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دکھتی رگ پر ہاتھ پڑ گیا، لیکن آپ انصاف کیجیے کہ یہ ساری خواہشات اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کو مبلغ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین کے دل میں یہ خواہشات کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آخر اس کار عظیم کے صلے اور اجر کی عوام سے کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ جب آپ کے استقبال کو کوئی نہیں اٹھتا، سواری پیش نہیں کی جاتی، تعظیم کی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا، چائے پانی کھانا وغیرہ پیش نہیں کیا جاتا، تو رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور اس طرح کے شکوے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ بعض مبلغین کہہ ڈالتے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے تو لفٹ ہی نہیں ملی، یا لوگوں نے پانی کو نہیں پوچھا، مجھے تو آنے جانے کا کرایہ بھی پلے سے دینا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ دل کا چور پکڑا گیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کیا یہ شکوہ آپ کے دل میں چھپے ہوئے چور کو ظاہر نہیں کر رہا ہے؟ کیا آپ نے بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے، چائے پانی کے لیے، آؤ بھگت کرانے کے لیے کیا تھا؟ ذرا ماضی میں جھانک کر اسلاف کا کردار دیکھیے کہ نیکی کی دعوت کی راہ میں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، اور اس کے باوجود کس قدر عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور طلب جاہ یعنی عزت کی خواہش سے قدر بچتے تھے۔ یاد رکھیے، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم اللہ عز و جل کے اس قہر و غضب سے پناہ مانگتے۔ دیکھا آپ نے اپنی تعظیم کی خواہش کرنے پر کس قدر سخت وعید ہے۔ یہاں پر ایک سبق آموز حکایت پیش کی جاتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ علماء حق اور بزرگان دین ظالم حکمرانوں سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں کھاتے تھے، اور انہیں دو ٹوک نصیحت کرتے تھے، اور کسی کے اقتدار سے مرعوب ہو کر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ اپنی تعظیم کی خواہش کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت احمد بن علی بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ بغداد متوکل اللہ نے علامہ احمد بن معدل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے علماء بغداد کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب تمام علماء جمع ہو گئے تو خلیفہ اپنے پورے کر و فرار اور شاہانہ شان و شوکت سے دربار میں آیا۔ خلیفہ کو دیکھتے ہی سب لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر علامہ احمد بن معدل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدستور بیٹھے رہے اور اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ خلیفہ نے علامہ کی اس حرکت پر دل میں ناراض ہو کر اپنے خادم عبید اللہ سے دریافت کیا، کیا انہوں نے میری بیعت نہیں کی ہے؟ کیا یہ مجھے امیر المومنین نہیں تسلیم کرتے؟ عبید اللہ نے عرض کیا، عالیجاں کیوں نہیں، مگر حضور ان کی بصارت میں کچھ کمی آ گئی ہے اور نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، غالباً انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر علامہ احمد بن معدل نے بلند آواز سے فرمایا، نہیں اے خلیفہ، میں اندھا نہیں ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو بچا لیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس
کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ سن کر متوکل علی اللہ احمد بن مادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، بس عاجزی کو اپنا شعار بنا لو اور ہرگز ہرگز اپنے دل میں اس بات پر رنج و غم کی کیفیت مت پیدا ہونے دو کہ مجھے لفٹ کیوں نہیں دی گئی، میری عزت کیوں نہیں کی گئی۔ یاد رکھو، عاجزی بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے اور اس میں بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ عاجزی کی فضیلت حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ساعت جس میں انسان اپنے آپ کو ذلیل خیال کرے اس کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی مبلغ کے دل میں پیدا ہونے والی جن خواہشات کا ذکر ہوا ہے ان سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ البتہ یہ چیزیں ہماری خواہش کے بغیر ہمیں مل جائے تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ مثلاً ہمارے مطالبہ کے بغیر کوئی سواری اپنی مرضی سے پیش کرے تو قبول کر سکتے۔ اسی طرح تعظیم وغیرہ کے دیگر معاملات میں ان معاملات میں اپنے دل کو اللہ عز و جل سے ڈراتے رہے کہ کہیں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو سزا دلوانے کا انوکھا واقعہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کی وجہ سے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کس کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو؟ جواب ملا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کیونکہ وہ زاہد زمانہ اور بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی تعریف سنی تو بے قرار ہو گئے اور اپنے نفس کو سزا دینے کی غرض سے فرمانے لگے، لوگوں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نیک آدمی کا نام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ابراہیم ادہم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب ایک ولی اللہ کے خلاف باتیں سنی تو آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ کو پہچان تو پائے نہ تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت میں آپ پر جھپٹ پڑے اور آپ کو خوب دھول چپت رسید کیے، اور اسی طرح اپنے نفس کو واہوا کی خواہش پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سزا دلوائی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دلانے کے لیے نہایت عجیب نسخہ استعمال فرمایا۔ چنانچہ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہر آفاق تصنیف روض الریاحین میں نقل کرتے ہیں، مسجد کا چور۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک مسجد میں عین نمازیوں کی موجودگی میں جان بوجھ کر چوری کرنے کے انداز میں کسی کی چادر اٹھا کر بدن پر اوڑھ لی اور پھر اوپر اپنی گدڑی ڈال دی اور چلتے بنے۔ لوگ تو یوں دیکھ ہی رہے تھے، انہوں نے پیچھے دوڑ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور خوب پٹائی کی اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد کا چور کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح یہ بزرگ لوگوں کی نظر میں تو چور مشہور ہو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عالی کے تو مقبول ولی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج تو استقبال کل حشر میں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک بار لوگوں نے کسی موقع پر ان کا استقبال کیا تو زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں کے سبب گریہ دریافت کیا تو ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچ کر فرمایا، مجھے اس خیال نے رلایا کہ آج تو حسن ظن کے سبب آپ لوگوں کا میرے گرد ہجوم ہو گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل قیامت کے روز تم لوگوں نے میرے سامنے میرے عیب کھول دیے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، منادی کرنے والا مسجد کے دروازے پر ندا کرے تو سب سے برا شخص باہر نکل آئے تو دروازے کے پاس مجھ سے پہلے کوئی نہ آئے مگر جو مجھ سے طاقت میں بڑھ کر ہو۔ عاجزی کرنا سنت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو بہنوں، واقعی عاجزی بہت ہی بڑی چیز ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی ہی فرمائی اور عاجزی کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
من تواضع للہ فقر، اللہ عز و جل کے لیے جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ رفعہ اللہ، سراپا عاجزی کا نمونہ بن جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ رکھنے والے دیوانوں، حتی المقان اپنی رفتار میں، گفتار میں اور اپنے پورے کردار میں تواضع پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی پیدا کریں، انشاءاللہ عز و جل عظمت اور سربلندی خود آپ کے قدم چومیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی بیان کی دعوت پیش کرے تو بغیر کسی طمع کے قبول کر لیا کرے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر دوسری بات ہے۔ اس خواہش کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دے کہ آپ کو سواری کا انتظام کر دیا جائے، آپ کو عزت کے لیے ساتھ لے جایا جائے، بلکہ اللہ عز و جل کے احکام، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے خود ہی پہنچ جایا کرے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کوئی بلاتا ہے تو بزرگان دین بلا تکلف بیان کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی خدمت میں جب بیان وغیرہ کی درخواست کی جاتی تو حضرات بلا تکلف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رملہ میں آئے تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمارے یہاں آؤ، ہمیں حدیث مبارکہ سناؤ۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی نے کہا آپ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث اور زبردست عالم اور بزرگ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں، میں تمہیں حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شدت تواضع دکھلانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور ان کو حدیث پاک سنائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔